السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قسط 6 کا آخری مکالمہ۔ 1.5 برس بعد میں جب پاکستان گیا تو وہی چاروں FIR میرے اوپر تھیں جن کا میں اشتہاری تھا۔ 2 ماہ ہوئے تھے مجھے پاکستان آئے کہ ایک دن اپنے سٹی سے گرفتار ہو گیا۔ اب ہم آگے قسط نمبر 7 پڑھتے ہیں۔ جب میں گرفتار ہوا تو ایک بار پورے ضلع میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ جنوری 2014 سے شروع ہونے والی جنگ کا مرکزی ملزم میں تھا اور نومبر 2015 میں گرفتار ہوا تھا۔ میں نے پنجاب پولیس اور MPA MNA کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا اور اپنی من مرضی ہی کرتا چلا گیا، جیسے سمجھ میں آیا ویسا کیا۔ تو پسٹل رکھے ہوئے تھے، دونوں پسٹل ہی ناجائز تھے۔ 125 بائک تھی بلیک کلر کی، وہ بھی ناجائز ہی تھی کیونکہ اس کی کاپی لیٹر کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ نمبر پلیٹ بھی کسی دوسری بائک کی لگائی ہوئی تھی۔ اوپر سے 4 FIR کا اشتہاری تھا۔ جب میں گرفتار ہوا تو پولیس والے کہتے ہیں، یہ سانول کاکا بہت دن اشتہاری لہ لیا آپ نے، اب آپ کے وٹ سارے نکال دیے جائیں گے۔ جب میں گرفتار ہوا اس وقت میری جیب میں 65,000 روپے تھے۔ میں سب سپاہیوں کو 5-5 ہزار رشوت دی اور SI کو 20,000 دیے کہ میرے کیس کو چھوڑ دو، ہمارا برادری کا مسئلہ ہے۔ اور میں نے کورٹ میرج کیا تھا، لیکن بس وقت کی گردش اور اپنوں کی بغیرتی سے میں کیس ہار گیا۔ لیکن آپ نے مجھے ایک تھپڑ بھی نہیں مارنا، باقی کیس جانے اور جج جانے، وہ مجھے چاہے پھانسی لگا دے۔ خیر پولیس والے حلال کے ہوتے تو نہیں، پھر بھی 5-5 ہزار کام دکھا گیا اور مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، ورنہ پولیس والے تھانے لے جا کر بندے کو پہلے دمبا بناتے ہیں، پھر کوئی بات وغیرہ پوچھ لیتے ہیں۔ جب میں گرفتار ہوا تو بات جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تب دوسرے سٹی میں SHO کا ڈرائیور میرا دوست تھا، وہ میری ملاقات کرنے کو آیا اور سموسے پیپسی لے کر آیا اور اس تھانے کے سپاہیوں کو کہتا ہے، یہ میرا دوست ہے، اسے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور مجھے حوالات سے نکال کے منشی کے کمرے میں سموسے کھلائے گئے، پیپسی پلائی گئی۔ رات کو میری ایک تگڑی سفارش لگی کہ میرا ایک بس سرسرا دوست تھا، اس کا بڑا بھائی پاک آرمی میں کلرک تھا، اس فیلڈ میں جہاں پہ فوجیوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اس فوجی کلرک نے اپنے یونٹ کے میجر سے کال کروائی کہ ہمارا ایک بندہ آپ کے تھانے میں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا نام و حلیہ بتایا گیا تو پولیس والا کہتا ہے، سر جی وہ لمبا سا جوان ہے، اس نے تو پورے تھانے میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ پورے تھانے والوں کو اور قیدیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی جویا قوم کا سورما آیا ہے، یہ کوئی شوخی نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے۔ خیر پولیس اسٹیشن میں میری 2 تگڑی سفارشیں لگی تھیں اور مجھے حوالات سے SIA کے کمرے تک مکمل آزادی تھی، اور میں پولیس اسٹیشن میں ایسے پھرتا تھا جیسے پولیس والوں کا داماد ہوں۔ مجھے SI گولڈ لیف کی سگریٹ دیتا تھا اور خود بھی سگریٹ پیتا تھا۔ مجھے کہتا، تمہاری کہانی بڑے مزے کی ہے، سناؤ، بہت زبردست ہے۔ مجھے کوئی پولیسیا یاد نہیں، لیکن SI نصرت چیمہ آج بھی یاد ہے، کیونکہ گولڈ لیف کی سگریٹ جو پلاتا تھا۔ خیر قصہ مختصر ہے، میری ملاقاتیں کرنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے، کوئی پیپسی لے کر آ رہا ہے۔ میرے چچا تایا جو پہلے میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، وہ بھی اب میری حمایت کرنے لگے تھے، لیکن میرا وہ منافق ماموں جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا تھا، وہ میری ملاقات کرنے بھی نہیں آیا، بلکہ اس نے دلچسپی ہی نہ لی۔ یہاں سے اس کی منافقت ظاہر ہوتی تھی کہ جب لڑکی واپس لینی تھی تب تو میری پتری کرتا تھا، وہ لڑکی واپس کرنے کے بعد اس کا کام ہو گیا تھا۔ اب بھانجا چاہے بھاڑ میں جاتا یا پھانسی لگ جاتا، اس نے اپنی کم ظرفی دکھا دی تھی۔ لڑکی والوں کو میں نے اتنا ڈرایا دھمکایا ہوا تھا کہ اپنے سالوں اور سسر کو کال کر کے وارننگ دی گئی تھی کہ تمہارا کوئی آدمی مجھے جہاں مل گیا اس کے ماتھے میں فائر مار دوں گا۔ بزدل لوگ تھے، ایسے ڈرے کہ وہ شہری چھوڑ کے وہاڑی چلے گئے۔ 9 برس ہو گئے ہیں، ابھی تک وہاڑی میں ہیں، دوبارہ میرے شہر میں نہ آئے ہیں، حالانکہ میں تو دبئی بیٹھا ہوں۔ اسے کہتے ہیں دہشت، روب، دبدبہ۔ لیکن خیر چھوڑیں، یہ باتیں اونچے بول میں آتی ہیں، اللہ پاک معاف کرے۔
میں تو فقط پانی کا ایک قطرہ ہوں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ 8 دن میں تھانہ سٹی چشتیہ میں بند رہا اور پنچایتیں ہوتی رہی۔ لڑکی والے کہتے ہیں ہمیں لڑکی کی گارنٹی دے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا تو ہم صلح کرتے ہیں۔ 8 دن تک میں باضد رہا، میں لڑکی والوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ میرے بھائی، چچا، تایا سبھی میری گارنٹی دینے کو تیار نہ تھے، کیونکہ وہ میرا حال دیکھ چکے تھے۔ میں عشق میں ٹوٹ کے وحشی ہو گیا تھا اور میری واقعی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ میں کس وقت کیا کر دوں۔ 9 دن کے بعد میرے سالے کا سسر، جو کہ دوسری سٹی میں رہتا تھا، بھلا مانس آدمی تھا، غلام قادر جویا، المعروف قادی جویا، وہ میرے پاس آیا۔ وہ کہا پاگل ہو تم بھی، لڑکی کی خلا لے کر انہوں نے اسی چاچا کے بیٹے سے بیاہ دی ہے اور تم ایسے مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہو۔ چھوڑو، یہ بغیرت لوگ ہیں جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں ملا کے تیرے ساتھ بھاگی اور تیری عزت خاک میں ملا کے پھر واپس ماں باپ کے کہنے پہ لگ گئی۔ اس لڑکی سے تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہاری تو نسل بھی یہ لڑکی خراب کر دے گی۔ میرے سالے کے سسر نے ایسی باتیں کہیں کہ میری عقل ٹھکانے لگ گئی اور میں نے اس شخص کو کہا کہ آپ میری گارنٹی دے دیں، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میرے سالے کے سسر نے میری گارنٹی دی اور 9 دن کے بعد میں تھانہ چشتیہ سے رہا ہو گیا تھا۔ سبھی FIR ختم ہو گئی، میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ سونی کی بے وفائی نے مجھے اتنا دل برداشتہ کر دیا، میں نے کوئی سوچے سمجھے بنا ہی زہر پی لی۔ میرا پھوپھی کا بیٹا، جو کہ نکما مشہور تھا، وہ مجھے اٹھا کے ہاسپٹل لے گیا۔ میرے گردے دودھ سے واش کیے گئے اور میری جان بچ گئی تھی۔ میری صحت ابھی اچھی طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی اور میں واپس دبئی آ گیا تھا۔ مجھے پاکستان کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ میں دبئی ہی میں تھا کہ میرے دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے اور سونی کیسز پہ 40 لاکھ روپے میرے بھائیوں نے میری باپ کی وراثت سے کاٹ کر دیے تھے۔ 20 لاکھ روپے میں خود لگا چکا تھا۔ 4 کنال زمین فروخت کی، 2 پلاٹ فروخت کیے۔ آخر کار مجھے محبت 60 لاکھ میں پڑ گئی اور ملی پھر بھی نہیں۔ 18 دسمبر 2015 کو میں دبئی آیا اور 4 برس تک واپس پاکستان گیا ہی نہیں۔ 4 برسوں میں نے 75 لاکھ روپے کمائے اور 18 دسمبر 2019 کو میں واپس پاکستان آ گیا۔ بھائیوں سے الگ ایک کنال میں خوبصورت گھر بنایا اور چھوٹے ماموں کی بیٹی میٹرک کی طالبہ تھی، اس کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر 2020 میں کرونا آ گیا اور فلائٹس بند رہیں۔ 2021 میں پھر دبئی آ گیا۔ لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ سونی کے 4 بچے ہیں اور وہ بیمار رہتی ہے۔ اس کا سسر اور شوہر غریب گھر سے ہیں۔ شوہر تازہ مزدوری کرتا ہے اور سسر موٹر سائیکل پہ پھیری لگاتا ہے۔ لیکن سونی کو بچھڑے 9 برس 1 ماہ 20 دن ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کی شکل دیکھی ہے، نہ اس نے میری، نہ وہ میری آواز سن پائی ہے، نہ میں اس کی۔ ایک دن مجھے کسی نے اس کی 3-4 فریش تصویریں بھیجیں واٹس ایپ میں۔ میں نے اس بندے کو منع کر دیا کہ دوبارہ مجھے اس بے وفا کی تصویریں مت بھیجا کرو، میں اپنے زخم دوبارہ تازہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار سونی نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نمبر غلط ڈائل کرنے سے میرے بڑے بھائی کو کال کر دی، کیونکہ میرا پاکستان کا نمبر اور میرے بھائی کا نمبر سیم ہے، بس بھائی کے نمبر کے آخر میں 2 آتا ہے اور میرے نمبر کے آخر میں 3 آتا ہے۔ بڑے بھائی نے شاطری سے آہستہ آواز سے بات کی اور 14 منٹ تک بات کی، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ہم برباد ہو گئے اور سونی ابھی بھی تجھے کالیں کرتی ہے، یاد کرتی ہے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا کسی سونی وونی کو اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے۔ پھر میری ایک کزن وہاں گئی جہاں سونی بیاہی گئی تھی۔ وہ گاؤں میرے سٹی سے 35 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ میری کزن نے پوچھا سناؤ سونی، سانول یاد آتا ہے تجھے؟ سونی کہنے لگی کہ سانول تو میری روح میں بسا ہوا ہے، میرا جسم چاہے ان لوگوں کے پاس ہے، میری روح تو سانول کے پاس ہی رہتی ہے، میں مرتے دم تک سانول کو نہیں بھول سکتی، بس یہ لوگ ستم گر تھے، ہمیں جدا کر دیا۔ میری کزن نے پوچھا تم نے سانول کے خلاف بیان کیوں دیا عدالت میں؟ سونی کہنے لگی خدا گواہ ہے، عدالت میں پیش ہونے سے 1 دن پہلے تک میں سانول کے حق میں تھی اور میری ماں مجھے سمجھاتی تھی کہ سانول کا خیال دل سے نکال دو، وہ تجھے نہیں مل سکتا، اور میں کہتی تھی میں جیوں گی تو سانول کی ہو کر، مروں گی تو سانول کی ہو کر۔
جب عدالت میں پیش ہونا تھا تو آخری رات مجھے میرے بھائی اور ماموں قتل کرنے لگے تھے اور کمرے میں بند کر لیا تھا اور دوپٹے سے گلا دبا رہے تھے کہ میرے بہنوئی نے دروازہ توڑ کے مجھے بچایا اور میری ماں کو اور مجھے ساتھ والے گاؤں میں کسی کے گھر چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں میرے پاؤں میں گر پڑی تھی کہ تیرے بھائی تجھے کسی قیمت پہ بھی سانول کی نہیں ہونے دیں گے، اور اگر تم سانول کے بیان میں حق میں بیان دے دیتی ہو تو تیرے بھائی تم دونوں کو مار دیں گے اور پھر سانول کے بھائی تیرے بھائیوں کو مار دیں گے اور دونوں خاندان ختم ہو جائیں گے۔ تم عشق کرتی کرتی دو خاندان اجاڑ ڈالو گی۔ بس یہی سوچ کے سانول کے خلاف بیان دیا کہ وہ زندہ رہے تو کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھ تو پائیں گے، اگر مر گئے تو پھر ہمارا تو نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ مجھے جب یہ ساری کتھا سنائی گئی میری کزن نے تو میں نے ہوں کہہ کے بات ختم کر دی کہ سبھی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ہنس ہنس کر یاریاں لگاتی ہیں اور پھر رو کر دلوں کو چکنا چور کر دیتی ہیں۔ بے شرمی و بے حیائی کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ بندے کو مر جانا چاہیے تاکہ عشق تو امر ہو جائے، اور عشق کرنے والے کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتے، اور جو موت سے ڈر جائیں وہ عشق کر نہیں سکتے۔ سونی اب بھی کسی نہ کسی سے میرا احوال پوچھتی ہے اور جس سے پوچھتی ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے، لیکن میں نظر انداز کر جاتا ہوں کیونکہ میں نے عشق کی آخری بازی بہت ہی مشکل سے کھیلی تھی۔ یوں سمجھیں کہ الٹا لٹک کے لاہور ہائی کورٹ میں سونی کو پیش کروایا تھا اور اس نے میری کوئی قربانی بھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس کی خاطر دولت کو ٹھوکر ماری، سب رشتے ناتے پشت پیچھے کر لیے تھے۔ میں نے سونی سے بہت محبت کی تھی، ٹوٹ کر چاہت نہیں تھی بلکہ عقیدت تھی سونی سے۔ جب سے سونی نے دل توڑا ہے پھر مجھے کسی عورت پہ اعتبار نہیں آیا۔ زندگی میں ایسے ایسے موڑ آئے کہ حسین و جمیل شہزادیاں پریاں حوریں دل ہتھیلی پہ رکھ کے سامنے آئیں، مگر میں خاموشی سے گزر گیا تھا۔ میرے اس دلیرانہ عشق سے میرے علاقے کی عورتیں مجھ پہ ایسی فدا ہو گئیں کہ آج تک بھی شادی شدہ عورتوں کی کال آتی ہیں اور میں نظر انداز کر جاتا ہوں۔ مجھ سے نہیں ہوتے روز روز یہ محبت کے ڈرامے، یہ گڑیا گڑے کا کھیل نہیں، دلوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ دل میں تمنائیں، خواہشیں، حسرتیں، سپنے، چاہتیں، محبتیں، عقیدتیں، اور نہ جانے محبت سے لبریز کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور لوگ توڑتے وقت ایک پل بھی نہیں لگاتے۔ اگر زیادہ ہی محبتوں کا شوق ہوا تو 2 شادیاں کر چکا ہوں، تیسری شادی بھی کر لوں گا، چوتھی بھی کر لوں گا۔ اب سمجھ آئی ہے کہ پیسے سے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، لیکن یہ محبتیں شبتیں پیسوں سے بھی نہیں ملتی۔ چھلا پھلا میں ایک لڑکی پہ 60 لاکھ روپے ضائع کر بیٹھا، پیسوں کی خیر پرواہ نہیں، دوبارہ کما لیے ہیں، خسارے پورے کر لیے ہیں، لیکن جو جذبات مجروح ہوئے ہیں وہ خسارے عمر بھر پورا نہیں ہوگا۔ ختم شد داستان سانول۔ جی قارئین، یہ تھی میری کتھا داستان سانول، اسے آپ داستان کجھل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ تنقید و تعریف کا آپ کو مکمل حق ہے، لیکن اختلاف یا تزلیل کا آپ کو بالکل بھی حق نہیں۔ ادب کے دائرے میں رہ کر آپ اچھا سا کومنٹ کریں گے تو میں رپلائی کروں گا، ادب کے دائرے سے خروج ہوں گے تو میں نظر انداز کروں گا۔ جی قارئین نے مکمل تسلسل و دلچسپی سے مکمل سٹوری پڑھی اور ساتھ ساتھ اچھے اچھے تبصرے بھی کیے ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ تشکر و سلامتی کی بہت ساری دعائیں۔ بہت جئیں، شاد و آباد رہیں۔ جس کے پاس جو کچھ ہو وہی کچھ وہ دے سکتا ہے، اور میرے پاس محبت ہے۔